کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله آقا خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو آقا خواب میں تیری دید ہو، تیری عید ہو، میری عید ہو آقا خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو کہ مجھے بھی جلووں کی بھیک دو، کہ مجھے بھی جلووں کی بھیک دو، یہ در حبیب کی بات ہے کہ مجھے بھی جلووں کی بھیک دو، یہ در حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں تو بس گدائے رسول ہوں، میں تو بس گدائے رسول ہوں، مجھے دنیا سے ہے یہ کام کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکماله حافظ اللہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے کسی چیز کی طلب ہے ہر آرزو بھی
نے اتنا بر دیا ہے، تو نے اتنا بر دیا ہے، کش کول برتے برتے تو نے اتنا بر دیا ہے، کش کول برتے برتے ہے جو زندگانی باقی ارادہ یہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی ارادہ یہ کر لیا ہے، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گی لڑتے لڑتے، تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گی لڑتے لڑتے، میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذی معه شداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، آج ہم بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور آج یہ محفل ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اور ذکر یار رسول بھی ہے۔ تو ذکر کی محفل وہ محفل ہے، اللہ پاک کے پیارے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو ان میں سے کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت کے باغات کون سے ہیں اور وہ پھل کون سے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا جب محفل ذکر کی محفلوں میں سے گزرو تو وہاں ذکر کر لیا کرو یہ جنت کے باغ ہیں، اور وہاں ذکر کرنا یہ جنت کے پھل کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ گفتگو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے موضوع پہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے اپنے حبیب کا ذکر کیا، آپ دیکھیے کہ شان صحابہ کی بیان ہو رہی ہے، ڈائریکٹ صحابہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحابہ کی عصمت کو بیان کرنے سے پہلے رب قدوس نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، کہا اے لوگو میرا مصطفیٰ رسول ہے، اور جن کی بات آگے کرنے لگا ہوں ان سے محبت اس لیے رکھنی ہے کہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اور کیا کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذی معہ، آج کی ساری گفتگو فقط معہ پہ کریں گے، کیونکہ اگر اس آیت کی تفسیر کریں تو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے تمام صحابہ کو لیا کہ جو آقا کی سنگت و صحبت میں رہے وہ معہ میں آتے ہیں، اور بعض نے ایک خصوصی معنی لیا، وہ کہتے ہیں کہ معہ سے مراد صدیق اکبر کی ذات مقدسہ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ذات ہے جو معہ پہ ایسی ایڈجسٹ ہوتی ہے کہ سفر میں بھی ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں بھی ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ، اور غار میں بھی ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ، اور آج مزار میں بھی ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس لیے معہ کے دائرے میں جو
کام سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس پہ جو جملہ فٹ ہوتا ہے وہ کسی اور ذات پہ نہیں ہے. اس لیے صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جنہیں خدا نے کہا کہ میرا ابو بکر وہ ہے. 24ویں سپارے کے اندر فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی شیر خدا آپ بتائیے کہ یہ کون سی دو ذوات ہیں، وہ جو سچ لے کے آئی اور دوسری وہ جس نے تصدیق کی. تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ سچ لے کے آنے والی ذات مصطفیٰ ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر صدیق ہے. اس لیے ابو بکر وہ واحد خلیفہ راشد ہیں، ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہیں صدیقیت کا ٹائٹل نہ مصطفیٰ نے دیا، نہ صحابہ نے دیا، نہ امت میں سے کسی نے دیا، خود خالق کائنات نے دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ صدیق اکبر ہیں کیونکہ رب اکبر نے انہیں صدیق اکبر بنایا ہے. اور ابو بکر صدیق کون ہیں معزز سامعین؟ وہ ابو بکر صدیق جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں اور ہجرت کی رات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے اے محبوب آج یہاں سے نکل جائیے، کفار آپ کی طرف پہ ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ علی شیر خدا کو سلا دیتے ہیں اور ساتھ ابو بکر کو رکھ لیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں. آج دیکھیے کہ کیا شان ہے مولا کائنات کی. وہ جو سیدنا علی شیر خدا بستر رسول پہ سوئے ہیں، مگر علی پاک کے پاس آقا نے امانتیں چھوڑ دی، کہا یہ دنیا والوں کی امانتیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو علی یہ امانتیں واپس کر دینا. علی پاک کو دنیا کی امانتیں دے کے سلا دیا اور خدا کی سب سے بڑی امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ابو بکر کے سپرد کیا. کہا علی بھی امین ہے، ابو بکر بھی امین ہے، نہ علی خیانت کر سکتا ہے نہ میرا ابو بکر خیانت کر سکتا ہے. جب آقا نکلتے ہیں تو وہ لوگ، جب آقا کریم نے ان کی طرف مٹی مٹھ بھر کے پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہ آیا. آقا گزر گئے وہاں سے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غار کی طرف جاتے ہیں تو معزز سامعین اب اس غار کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری، مگر اس لیے نہیں کہ وہاں پہ میرے آقا کو کوئی ڈر اور خوف تھا کہ باہر نکلا تو وہ پکڑ لیں گے. اگر یہ ڈر اور خوف ہوتا تو وہ گھر کے پاس کھڑے تھے، وہ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ نہ تھی، ماجرا کچھ اور تھا، منشا کچھ اور تھی، رضا الہی کچھ اور تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ کفار نے نہیں دیکھا، اب جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور فقط یہی نہیں، جب آقا راستے میں ہیں تو ایک شخص تو پہنچ آیا تھا وہاں پہ اکرمہ نامی کا. جب اس نے آقا کو دیکھا تو اس نے حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص آ رہا ہے. آقا نے کہا ابو بکر غم نہ کر، بس یہ بات کہنی تھی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دسنے لگا. جب وہ پیر تک دسا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی قوم کو خبر نہیں کروں گا، کیونکہ 100 اونٹ عطا کیے جائیں گے، سرخ اونٹ، اور بڑا انعام تھا آقا کریم کے لیے کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ نہیں کروں گا. آقا کریم نے کہا اے اکرمہ میں تیری کلائیوں میں بادشاہ روم، شہنشاہ روم کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن. اب دیکھیے رسول مکرم اس کو بتا رہے ہیں کہ اے مجھے آج یہ کہ آقا میں سارا انعام و اکرام چھوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجئے، تو جا تیرے ان ہاتھوں پہ ان کلائیوں پہ میں شہنشاہ روم کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب روم فتح کب ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوتا ہے. اور قربان نے صحابہ کی عصمت پر، صحابہ کرام کو اپنے محبوب نبی کی باتوں پہ اتنا یقین تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ سورج چاند ڈوب سکتا ہے، تباہ و برباد ہو سکتا ہے، مگر رسول کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب روم فتح ہوا، مال غنیمت آیا تو سیدنا فاروق اعظم یوں ٹٹولنے لگے. ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا عمر کیا دیکھ رہے ہو؟
کہا آج شہنشاہ روم کے میں کنگن دیکھ رہا ہوں. پوچھا اے عمر وہ کیسے, کنگن کہاں سے؟ کہا اور کچھ آیا ہو یا نہ آیا ہو, کنگن ضرور آئے ہوں گے, کیونکہ آقا نے فرمایا تھا روم فتح ہوگا اور اس کے کنگن آئیں گے اور اکرما کو پہنائے جائیں گے. کنگن نکال کے سونا حرام ہو چکا تھا, مگر فاروق اعظم نے کہا اکرما ادھر آؤ, یہ کنگن آج تمہیں پہنائے جاتے ہیں. کہا عمر یہ کیسی بات ہے, مرد پہ سونا حرام ہے؟ کہا جس رسول نے مردوں پہ سونا حرام کیا تھا اسی رسول نے اکرما پہ حلال کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور معزز سامعین, اگر یہ ڈر ہوتا تو غار میں چھپ کے بیٹھنا نہ تھا. غار میں بیٹھنے کی بات کچھ اور تھی. آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب ابو بکر غار میں جاتے ہیں اور 3 دن اور 3 راتیں ہیں, اور اس کے بعد جب مدینہ پاک میں آتے ہیں تو حدیث صحیح مسلم و بخاری شریف میں آتا ہے کہ لوگوں کو مغالطہ ہوا, کچھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ چوم رہے تھے, کچھ رسول پاک کے چوم رہے تھے. یہاں پہ ایک بعض محدثین نے تو یہاں پہ کوئی شرح نہیں کی, لیکن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ صرف وہ بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام یا انبیاء جب کسی پہ نگاہ کرتے ہیں تو 7 طرح کی 7 اقسام کی نگاہ ہوتی ہے, 7 طرح کی توجہ ہوتی ہے. ان میں سے ایک ہے توجہ اتحادی, جو شیخ اپنے مرید پہ کرتا ہے. وہ توجہ اتحادی کیا ہے؟ جب شیخ اپنے مرید پہ توجہ اتحادی کرتا ہے تو اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر میں رکھ دیتا ہے, اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیتا ہے. حضور باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہما, آپ کا ایک مرید تھا, ایک باورچی تھا جس کو نان بھائی کہتے تھے. ایک روز نان بھائی اس کا کام تھا کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا. ایک روز کوئی بڑے عزیز القدر مہمان آئے حضرت باقی باللہ کے, اس نے بڑی خدمت کی. حضرت باقی باللہ خوش ہو گئے اور نان بھائی سے کہا آج مانگ جو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا. اب وہ سادہ سا آدمی تھا, اسے کیا خبر کیا مانگنا ہے کیا نہیں. اس نے کہا حضور اپنے جیسا بنا دیجئے. اب کہا یہ تھا جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا. آپ نے توجہ اتحادی ڈالی تو باقی باللہ کا ظاہر اپنے ظاہر سے رنگ دیا, باطن اپنے باطن سے رنگ دیا. کہتے ہیں کہ جب باقی باللہ اور نان بھائی باہر نکلے تو کوئی پہچان نہ پاتا تھا کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. شکل ایک جیسی ہو چکی تھی, مگر فرق اتنا تھا کہ وہ تو سمندروں کے سمندر ہڑپ کر کے ہضم کر کے بیٹھے تھے, یہ ایک توجہ سے اس نے سب کچھ لے لیا تھا تو یہ ڈولتا تھا. وہ 2-3 دن اسی بدہوشی میں رہا اور وہ پھر وصال کر گیا. اس کا مزار بھی حضرت باقی باللہ کے ساتھ ہی بنایا گیا ہے. تو یہ وہ توجہ اتحادی تھی. آقا کریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب میں نے کائنات سے واپس پلٹنا ہے, چلے جانا ہے, مگر اپنی اس جگہ پہ خلافت کے لیے اس شخص کو متمکن کر کے جا رہا ہوں, اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو جانشین بنا کے جا رہا ہوں. مگر جانشین بنانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کو کچھ درس دے دیا جائے, کچھ بتا دیا جائے, کیونکہ جب مکہ شہر میں تھے آقا کریم تو ہر شخص آقا کریم کو دیکھتا تھا, آقا اس کو دیکھتے تھے, مگر کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ فقط رسول مکرم کی آنکھیں ہوں اور صدیق اکبر کا چہرہ ہو, اور صدیق اکبر کا چہرہ ہو, رسول مکرم کی آنکھیں ہوں, ابو بکر کی آنکھیں ہوں تو حضور کا چہرہ ہو. 3 دن اور 3 راتیں یا غار تھی یا دیدار یار تھا. تو یہ وہ توجہ اتحادی کا مرکز بنے کہ حضرت صدیق اکبر پہ, کیونکہ مکہ سے چلے تھے تو شکلیں الگ الگ تھی. شکل و صورت میں صحابہ میں سے میرے آقا جیسا تو کوئی نہ تھا, کوئی صحابہ میں سے کوئی نہ تھا. ہاں اگر شکل و صورت میں کوئی آقا کریم جیسا تھا تو امام حسن و حسین تھے. امام حسن کا اوپر والا حصہ اور امام حسین کا دڑ سے نیچے والا حصہ, یہ وہ مشابہت تھی. یا چلنے پھرنے میں اگر شبیہ تھی تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں. مگر آج یہ توجہ اتحادی کا مرکز بننے والا صدیق اکبر, جب سیدنا صدیق اکبر آقا کریم کے ساتھ جاتے ہیں, مکہ سے تو شکلیں الگ الگ تھیں. جب غار میں پہنچے تو توجہ اتحادی کا وہ رنگ وہ اثر چڑھا کہ شکل صورت ایک جیسی ہو گئی. اب اثر یہ ہوا جب مکہ مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا کہ شاید آقا یہ ہیں,
کوئی ابو بکر صدیق کے ہاتھ چومتا، کوئی آقا کریم کے ہاتھ چومتا، تو سیدنا صدیق اکبر نے پھر کیا کیا کہ کپڑا لیا اور کپڑا تان کے کھڑے ہو گئے۔ جب کپڑا تان کے کھڑے ہو گئے تو پتا چل گیا کہ یہ جو بیٹھا ہے یہ مخدوم ہے، خادم تو کھڑا ہے، پھر کسی کو کوئی شائبہ اور شک نہ ہوا۔ تو معزز سامعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عقیدہ اور ایمان بتا دیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ کے ایک بیٹے جو ایک غزوہ بدر تک، وہ غزوہ احد یا بدر تک وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، جب بعد میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابا جان اس غزوہ بدر کے دوران آپ کی گردن 3 بار میری تلوار کے نیچے آئی اور میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جلال میں آگے کہا اے بیٹے تو 3 بار کی بات کرتا ہے، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 بار بھی آتی تو بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کافر سمجھ کے قتل کر دیتا۔ ابو بکر بتا گئے ہیں لوگوں جس دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس دل میں محبت رسول نہ ہو، وہ نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، وہ کوئی کچھ نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ ابو بکر کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے مگر رشتہ داری نہ رکھی جائے۔ ابو بکر صدیق نے جب آپ موجود تھے تو یہ بتا کے گئے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو ایک بڑا خوبصورت درس دے کے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کافی ہو رہا ہے، آخری بات کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جب وقت وصال آیا تو صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہا اے علی میری خواہش یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو جن ہاتھوں سے تو نے رسول مکرم کو غسل دیا تھا ان ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ اور پھر کہا جب غسل دے چکو تو اے صحابہ اکرام، اے میرے دوستو یاد رکھو جب ابو بکر کا جنازہ اٹھاؤ تو مجھے میرے اس جنازہ کو محمد مصطفیٰ کے در دولت پہ لے جانا اور دروازہ بند کر دینا، کنڈی لگا دینا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غار والا ساتھی آیا ہے، اگر اندر سے کوئی آواز آئے تو وہاں دفنا دینا، اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ ابو بکر صدیق جاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میرا مصطفیٰ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ جب صحابہ اکرام کہتے ہیں، کنز الاموال شریف پہ یہ حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو روضہ رسول کے سامنے لایا گیا، دروازہ بند کر دیا اور کہا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا اور کہا ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ ملا دو دوست کو دوست کے ساتھ، دوست اپنے دوست کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ ارے وہ ابو بکر صدیق جو زندگی میں بھی کبھی مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتا، آج جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو کائنات کو یہ بتا رہا ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے اگر صحابہ کا، اگر اہل بیت سے محبت ہے، اگر صحابہ سے محبت ہے، اگر صدیق سے محبت ہے تو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ مصطفیٰ کریم فقط وہاں لیٹے نہیں ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق والا عقیدہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما الا البلاغ المبین۔ لائٹ صاف کر دیں۔